السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، وا کے معنی اور، یا کے معنی وہ، جو شروع میں یا آتا ہے فعل سے پہلے اس کا معنی وہ ہوتا ہے، اور واو نون آخر پہ ہے، یہ جمع کی علامت ہے۔ درمیان میں بچا عین با دال، عبد، اس سے آپ لفظ عابد بنا سکتے ہیں، عبادت کرنے والا۔ مسلمان بچوں کے نام عابد رکھ لیتے ہیں اور عابدہ رکھ لیتے ہیں، عبادت کرنے والی، اور اردو کا لفظ عبادت بھی بن سکتا ہے، عین بے الف دال تھے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون علاوہ کو کہتے ہیں، ما لا جو نہ، ما جو لا نہیں، یضرہم ان کو ضرر پہنچاتی ہیں۔ ضروں کو دیکھیں تو شروع میں یا وہ، ہم کا معنی انہیں، زواد را ہے تو یہ اردو کا لفظ ضرر بن سکتا ہے، نقصان، جو انہیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی، پیچھے ما لا ہے، ولا اور نہ، ینفعہم انہیں نفع دیتی ہیں۔ ینفع کو پھر دیکھیں، یا کے معنی وہ، ہم کے معنی انہیں، اور نون سے عین نفع، نفع نقصان، آپ اردو میں بھی اس لفظ سے واقف ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یقولون کو دیکھیں تو واو نون آخر میں جمع کی علامت، یا کا معنی وہ، اور کو کاف واو لام، قول بات کہنا، یہ قالا قولو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں بار بار۔ ہا اولائی، یہ شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں، یہ وہی شین فے عین، اور شفیع سفارشی کو کہتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ قل، فرما دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، آ کے معنی کیا، تا کے معنی تم، نبئو یہ نبا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، نبی کا لفظ بھی یہاں سے بن سکتا ہے، سچی خبریں دینے والا جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، نبی، نبا خبر۔ تو نبئون وہ خبر دیتے ہو، کہ تم خبر دیتے ہو، واو نون جمع کی علامت، اللہ اللہ کو، بما اس کی جو، لا یعلم نہیں جانتا وہ، اللہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ وہ پاک ہے، سبحان ہے، وتعالی اور وہ بہت بلند ہے۔ تعالی کو دیکھیں، علی، عین لام علی، اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی پارا پڑھ چکے ہیں عربی میں، علی کا معنی بلند، اور ہم اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ بلند ہے، تعالیٰ جو لفظ بولتے ہیں۔ اما سے جو، یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، یشرکون کو دیکھو، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت آخر پر، شین را کاف شرک، تو با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے یہ سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو اس کی خبر دیتے ہو جو آسمانوں میں اور زمین میں وہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے انسان، وما نہیں کانا تھے، الناس انسان لوگ، الا مگر امتم واحدہ، واحد امت، ایک امت، انسان ایک ہی امت تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، پھر وہ جدا جدا ہو گئے۔ فاختلفوا کو دیکھیں تو آخر پہ واو الف بھی جمع کی علامت، تو خا تا لام فا، اور خلاف بنانا چاہیں وہ لفظ بھی بن جائے گا اردو کا، اور اختلاف بھی بن جائے گا۔ ولولا، اور اگر نہ
कालिमातुन बात कलमा, सबकत पहले तय हो चुकी होती। सबकत सबकत ले जाना जो पहले हो बात, सबकत भी जो आगे जाता है पहले जाता है उसे कहते हैं। मिर रब्बे का तेरे रब की तरफ से, लकोदे या तो यकीनन फैसला कर दिया जाता। काजी का लफ्ज बन सकता है यहाँ से, खाफ अलिफ वादी काजी। काजी कौन होता है? फैसला करने वाला। बैनहुम उनके दरमियान, फी मा इसमें जो, फी ही इसमें, यख्तलिफून वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तर्जुमा बा मुहावरा देखिए, लोग एक ही उम्मत थे फिर जुदा जुदा हो गए। अगर तेरे रब की तरफ से पहले से फैसला ना कर दिया गया होता तो इनके दरमियान में तो जो वो इख्तलाफ कर रहे हैं इसका फैसला कर दिया जाता, अगर ये बात पहले तय ना हो चुकी होती। अगली आयत देखें, आज के सबक की आखिरी आयत। वयकूलूना, और वो कहते हैं, वही कौल है, कौल हम कहते हैं कौल, करार, बात, यहाँ से बन जाएगा उर्दू का। लौला क्यों ना, उन जिला उतारी गई, नाजिल की गई। उन जिला को देखें तो नाजिल बना सकते हैं आप, अलैहि इस पर, यानी मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया कोई निशानी, आया तुम निशानी से मुराद मौजज़ा है, आया तुम मिर रब्बे ही उसके रब की तरफ से। फकुल तो आप कह दीजिए, इन्नमा बेशक सिर्फ, अल गैब गैब, लिल्लाह अल्लाह के लिए है, गैब तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही गैब जानता है। फंतज़िरू बस तुम इंतजार करो। फंतज़िरू को देखें तो उर्दू का लफ्ज इंतजार आप आराम से बना सकते हैं, अलिफ नून ते ज़ोए अलिफ रे, ज़ोए के बाद अलिफ लगा दे इंतजार बन जाएगा। मुंतजिर भी आप बना सकते हैं उर्दू का लफ्ज। फंतज़िरू बस सब इंतजार करो, इन्नी बेशक मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ, मिन माकुम मिनल मुंतज़िरीन इंतजार करने वालों में, मैं भी इंतजार करने वालों में तुम्हारे साथ। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, वो कहते हैं कि क्यों ना इस पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मौजज़ा उतारा गया उसके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए गैब अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह ही गैबों का मालिक है। बस तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 रुकू हो गए हमारे इस पारे के भी, 11वें के। आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं, तवज्जो कीजिएगा। आइए ये देखें, सूरह यूनुस की आयत नंबर आपने आज पढ़ी है 18। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह ने नाज़िल किया है। एक एक लफ्ज़ को देखिए, अल्लाह फरमा रहा है कि जिनकी ये इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, ना वो नफ़ा देते हैं इनको, ना नुकसान देते हैं। अब नफ़ा तो देखें कोई इंसान भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। गन उसके हाथ में हो तो गोली मार सकता है। तो क्या जो नफ़ा या नुकसान दे सके उसकी इबादत करनी चाहिए? ऐसा नहीं है हरगिज़। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हम अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते, या हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। ये बिल्कुल उन्हीं मानों में समझें कि असबाब के ऊपर नफ़े और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। असबाब को इस्तेमाल करके तो दुनिया की चीज़ें भी नफ़ा नुकसान देती हैं, इसी तरह इबादत भी उसी की होगी और उसी से मदद मांगी जाएगी असबाब से ऊपर। ये कई उलमा ने इसको उलझाया है, मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म होता है नफ़ा हो जाता है, अल्लाह का हुक्म होता है नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह को वसाइल की ज़रूरत नहीं होती, नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। या यूँ समझिए कि अल्लाह किसी का नुकसान ना करना चाहे तो कोई सारे लोग वसाइल इकट्ठे कर लें तो नुकसान नहीं कर सकते, या अल्लाह फ़ायदा ना करना चाहे तो कोई नुकसान नहीं कर सकता, फ़ायदा नहीं कर सकता किसी का। तो बहरहाल ये उसकी इबादत करते हैं जो ना नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं, जैसे अल्लाह देता है। और कहते क्या हैं कि ये हमारे यहाँ, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, अल्लाह के अलावा जिसको भी कोई इस तरह सिफारशी समझेगा और सिफारशी बनाएगा और वसीले डालेगा, तो अल्लाह ने देखिए किस अंदाज में यहाँ पर उसका रद्द किया है कि वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश पेश करते हैं उनकी कि इसकी वजह से हमें फ़लाँ चीज़ दे दे, इसके सदक़े से दे दे। अल्लाह फरमाता है दुनिया
زمین اور آسمان میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو تم سفارشی کون سے بناتے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا علم اللہ کو نہ ہو زمین و آسمان میں، وہ چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے سفارشی اللہ نے بنائے ہی نہیں ہیں۔ بہت کلیئر بات کی ہے میں نے۔ تو آگے فرمایا وہ کون سی چیز ہے زمین و آسمان میں جس کی تم اللہ کو خبر دیتے ہو اور اللہ کو وہ معلوم نہیں، نعوذ باللہ۔ بھائی جو سفارشی ہوتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں نا، دنیا کی بات کرتا ہوں، کوئی آپ کے پاس سفارش آتی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ بڑا نیک ہے، تو اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیک ہے کہ برا ہے، آپ جا کے بتاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں آگے فرمایا کہ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں، جو جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ گویا یہ وسیلے ڈالنا اور یہ اس طرح کے سفارشی سمجھنا، یہ اللہ اس کو شرک گردان رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ سارے انسان ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر انہوں نے خود اختلاف کیا ہے۔ اللہ نے ایک ہی مذہب نازل کیا، اسلام جس کا نام ہے۔ وقت کے نبی کے ساتھ نبوت کا حصہ بدلتا رہا، لیکن یہ دین ایک ہی ہے۔ پھر لوگوں نے خود اختلاف کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہماری بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ہم نے تقدیر نہ لکھ دی ہوتی، تو ہم فیصلہ بھی فرما دیتے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون ٹھیک ہے، اللہ کیوں نہیں بتا دیتا؟ اللہ نے عقل دیا ہے، اور یہ آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے کہ عقل کی بنیاد پر ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے رسول کا حکم کیا ہے، اور اس گروہ میں شامل ہوں، ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس سے دائیں بائیں ہوں، ان کے پاس نہ جائیں، تاکہ ہم اختلاف سے بچ سکیں۔ اور دنیا میں اختلاف ختم بھی تبھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں بھی اختلاف تبھی ختم ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ کہیں کہ جو بات قرآن میں ہے ہم وہ مانیں گے، جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اس کو مانیں گے، اور باقی بزرگوں کی باتوں کو وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں، وہ باتیں مانی جائیں جو قرآن حدیث جن کو ٹک کرتا ہے یا جو قرآن حدیث کے معیار کے مطابق ہوں، تو یہ اختلاف مسلمانوں میں بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا؟ یہ اصل میں نت نئے معجزے مانگتے تھے، کبھی کچھ کہتے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آسمان کو سیڑھی لگا کے آپ اوپر چڑھ جائیں، کبھی کہتے کتاب ہم پر نازل کیوں نہیں ہوئی، کبھی کہتے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ ہو جو ہمیں ڈرائے اور بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ اٹکل پچو لگاتے تھے، ماننے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ تو پھر اللہ نے کہا جواب میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ غیب اللہ کے پاس ہے، غیب کا مالک اللہ ہے، غیب اللہ کے لیے ہے، معجزے بھی غیب ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جو چاہیں معجزہ لے آئیں، جب اللہ ان کو دیتا ہے تو وہ معجزہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کر رہا ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ میں بھی انتظار کرنے والا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ یعنی جب اللہ بتلائے گا، جو غیب کی خبر میرے پاس آ جائے گی اللہ کے پاس سے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، جو نہیں آئے گی میں بھی انتظار کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، اور ہمیں امت واحدہ میں رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلائے، اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔